أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى والنازعات غرقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان کھینچ لاتے ہیں بدن میں ڈوب کر والناشطات نشطا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھول دیتے ہیں کھول دینا والسابحات سبحا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا فالسابقات سبقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جاتے ہیں سبقت لے جانا فالمدبرات امرا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپے گی کانپنے والی تتبعها الرادفہ اس کے پیچھے لگے گی پیچھے لگنے والی قلوب یومئذ واجفہ کچھ دل اس دن کانپ رہے ہوں گے ابصارها خاشعہ آنکھیں ان کی جھکی ہوگی یقولون کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا بے شک ہم لٹائے جائیں گے پہلی حالت کی طرف اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ قالوا یہ کہتے ہیں تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ یہ لوٹ آنا تو نقصان دہ ہوگا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس پختہ بات ہے وہ جھڑک ہوگی ایک ہی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ پس اچانک وہ میدان میں ہوں گے هل أتاك حدیث موسیٰ کیا پہنچی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات اذ ناداہ ربہ جب پکارا اس کو اس کے رب نے بالواد المقدس طویٰ پاکیزہ میدان میں جس کا نام طویٰ ہے اذهب الى فرعون جا فرعون کی طرف انہو طغى بے شک اس نے سرکشی کی ہے فقل پس آپ کہیے هل لک کیا تجھے رغبت ہے الی ان تزکا اس بات کی طرف کہ تو پاک ہو جائے واہدیک اور میں تیری رہنمائی کروں الی ربک تیرے رب کی طرف فتخشا پس تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى پس دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی فَكَذَّبَ وَعَصَى پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ أَدْبَرَ پھر اس نے پشت
پیری یسعا دوڑا فحشرا پس اس نے اکٹھا کیا لوگوں کو فنادا پس اس نے پکارا فقالا پس کہنے لگا انا ربکم الاعلی میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں فاخذہ اللہ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال الآخرت آخرت کی سزا میں والاولا اور دنیا کی سزا میں ان فی ذلک لعبرۃ بے شک اس میں البتہ عبرت ہے لمن یخشا اس کے لیے جو ڈرا۔ اس سورت کا نام نازعات ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں یہ لفظ موجود ہے، اسی سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کے 2 رکوع ہیں اور 46 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے 80 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ پچھلی سورت کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کیا ہے۔ والنازعات غرقہ سے لے کر فالمدبرات امرا تک کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں ایک تفسیر یہ کرتے ہیں فرشتے مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان کھینچ کر لاتے ہیں بدن میں ڈوب کر غوطہ لگا کر۔ فرشتوں کے لیے جان کے اندر جانا آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، فرشتوں کے لیے تو دیواروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ فرشتوں کے لیے دیواریں ایسی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔ ہم مرنے والے کو دفن کر کے منوں کے حساب سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور فرشتے حساب کتاب کے لیے اندر پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے۔ تو فرشتوں کے لیے یہ چیزیں کوئی شے نہیں ہے، یعنی بے حیثیت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 74 میں ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں پالے گا اگرچہ تم مستحق اور مضبوط قلعوں میں ہو۔ بعض بچے جان پڑنے کے بعد ماں کے پیٹ ہی میں فوت ہو جاتے ہیں، فرشتے پیٹ میں ہوتے ہوئے جان نکال لیتے ہیں، پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ والناشطات نشطا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھول دیتے ہیں۔ گرہ کھول دینا فرشتوں مومنوں کی جان اس طرح آسانی سے نکالتی ہے جس طرح کوئی گرہ آرام سے کھول لی جاتی ہے، روح کو نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ والسابحات سبحا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا۔ فالسابقات سبقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے حکم میں سبقت لے جانا۔ فالمدبرات امرا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی، جو کام اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس تفسیر کی روح سے یہ ساری صفات فرشتوں کی ہے اور جواب قسم محذوف ہے، وہ یہ ہے لتبعثن، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے فرشتوں کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ مجاہدین کی صفتیں ہیں، معنی ہوگا قسم ہے مجاہدین کی، ان جماعتوں کی جو کھینچ لاتے ہیں اپنے قیدیوں کو دشمنوں کی فوجوں میں گھس کر لڑائی کے دوران میں۔ مجاہدین کے ساتھی بھی گرفتار ہوتے ہیں تو یہ اپنے ساتھیوں کو دشمن میں گھس کر کھینچ لاتے ہیں۔ والناشطات نشطا اور قسم ہے ان مجاہدین کی جو قیدیوں کے گرہ کھول دیتے ہیں، کسی کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، کسی کو بیڑی لگی ہوئی ہے، کسی کو رسی سے باندھا ہوا ہے، یہ ساری گرہ کھول کر ساتھیوں کو نکال لاتے ہیں۔ فالسابحات سبحا اور ان کو لے کر اپنے مورچوں کی طرف تیرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا اور قسم ہے ان مجاہدین کی جو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا اور قسم ہے ان مجاہدین کی جماعتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں کام کی، حسن تدبیر سے جہاد کرتے ہیں، مورچے سنبھالتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں، کافروں سے لڑتے بھی ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ علماء مراد ہے کہ علماء کی جماعت علم کی گہرائی میں ڈوب کر نکات نکالتی ہے، نکتہ افرینی کرتی ہے، علماء لوگوں کے شکوک و شبہات کے گروہ کو کھولتے ہیں اور تیرتے ہیں علمی میدان میں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اور حسن تدبیر سے
دین پہنچاتے ہیں۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے واعظین مراد ہے کہ پہلے زمانے میں علماء خود جا کر واعظ نصیحت کرتے تھے، آج کل اس کا سمجھنا مشکل نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ معنی ہے کہ جس طرح یہ تبلیغی جماعتیں آدمیوں کو کھینچ کر لاتی ہیں، محلوں سے، دفتروں سے، دکانوں سے، مسجدوں میں داخل کرتے ہیں اور ان کے حیلوں بہانوں کی گرہ کھول کر کوئی کہتا ہے میری دکان ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ جماعتیں حسن تدبیر سے کام کو چلاتی ہے۔ جواب قسم ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، قیامت ضرور آئے گی۔ کس دن آئے گی؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یہ پہلا نفخہ ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کانپے گی۔ جیسے ریل گاڑی جب لین پر سے گزرتی ہے تو آس پاس کی چیزیں کانپتی ہے، زمین ہلتی ہے۔ ہوائی جہاز جب نزدیک ہو تو مکان کانپتے ہیں، حالانکہ یہ چیز بندوں کی ایجاد ہے، اور نفخہ اسرائیل تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ وہ جب پھونکیں گے تو ساری دنیا کانپے گی۔ تتبع ہر رادفہ، اس کے پیچھے لگے گی پیچھے لگنے والی۔ 40 سال کے بعد اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے اور ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو مجرم، نافرمان اور رب تعالیٰ کے باغی ہوں گے۔ مومنوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، نہیں غم میں ڈالے گی ان کو بڑی گھبراہٹ اور ملیں گے ان سے فرشتے۔ صرف رب تعالیٰ کی جلالت کی گھبراہٹ ہوگی اور کسی چیز کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں ان کی جھکی ہوگی شرمندگی کی وجہ سے کہ ہم انکار کرتے رہے قیامت کا، میدان محشر کا، پل صراط کا، اور یہ سب کچھ جب سامنے آ جائے گا تو شرمندہ ہو جائیں گے، اور جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ یقولون، یہ کافر لوگ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت کی طرف، جس میں ہمارا روح اور جسم اکٹھے ہوں اور ہم چلتے پھرتے ہیں، مر کے جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر ہم موجودہ حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ، اگر ان کو ہاتھ لگاؤ گے تو چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ قالوا، کہتے ہیں تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہ لوٹ کر آنا نقصان دہ ہوگا۔ یہ استہزاء کرتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، خاک میں رل مل جائیں گے، پھر ہم موجودہ حالت میں انسان بنا دیے جائیں گے، پھر تو بڑا نقصان ہوگا۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس بے شک وہ جھڑک ہوگی ایک ہی۔ حضرت اسرافیل جب بغل پھونکیں گے، ساری انسان جہاں بھی ہوں گے میدان میں آ جائیں گے، چاہے درندوں نے کائی ہو یا مچھلیوں نے ہڑپ کی ہو یا پرندوں نے نوچے ہو، کوئی ایک غیر حاضر نہیں رہے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، پس اچانک وہ میدان میں ہوں گے۔ سہارا کا معنی ہے میدان۔ قریش مکہ کی اس ضد پر کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، کوئی قیامت نہیں، توحید کے انکار کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوتا تھا، بڑا صدمہ ہوتا تھا، اور طبعی طور پر ہونا بھی چاہیے تھا کہ اپنی قوم کو اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی، جو فرماتے تھے سارے سمجھ جاتے تھے۔ پیغمبر کی پاک زبان ہو، قوم کی بولی میں سمجھائے، پھر معاوضے کا مطالبہ بھی کوئی نہ ہو، اور یہ کہیں کہ ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، پھر بھی نہ مانے تو کس قدر افسوس ہوتا ہے۔ پھر فائدہ بھی ان کو، اور الٹا کہیں کہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، کاہن ہے، مفتری کہیں تو طبی طور پر ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا
کہ اگر آج یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی ہے، یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ ناداہ ربہ، جس وقت پکارا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے، بالوادی، میدان میں، المقدس، جو پاکیزہ ہے، طویٰ، اس کا نام طویٰ ہے، طور پہاڑ کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طویٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، آپ کے ساتھ اہلیہ محترمہ حضرت صفورہ علیہ السلام، اور بعض روایتوں میں ہے کہ خادم بھی ساتھ تھا۔ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، راستہ بھول گئے، ادھر ادھر دیکھا کہ ایک طرف آگ نظر آئی تو فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، پس کہا اپنے گھر والوں کو کہ تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، تاکہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی شغلہ سلگا کر، یا پاؤں میں آگ پر کوئی راہ بتانے والا۔ وہاں ایک درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ عناب کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں آکاس بیل، جو کیکر وغیرہ درختوں پر پیلے رنگ کی چڑھی ہوتی ہے، عربی میں اس کو علیق کہتے ہیں، اس میں روشنی تھی جیسے ٹیوب جل رہی ہو، وہ ظاہری آگ نہ تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تھا۔ وہاں جس وقت پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں، میں تجھے نبوت دوں گا۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، عصا مبارک والا معجزہ اور ید بیضا والا معجزہ بھی ملا، اور فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ فقل، بس آپ کہیے، هل لک الی ان تزکی، کیا تجھے رغبت ہے اس بات کی طرف کہ تو پاک ہو جائے شرک سے، کفر سے، ظلم و جبر سے؟ اے ظالم، تیرے حکم سے 12,000 بچے اس لیے قتل ہوئے کہ تیرے اقتدار خطرے میں ہیں۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف۔ فَتَخْشَىٰ، پس تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ تو نہ بندوں کا حق مارے اور نہ اللہ تعالیٰ کا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پس دکھائی اس کو بڑی نشانی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر اس نے پشت پھیری، يَسْعَىٰ، دوڑا، کوشش کی جادوگروں کو لانے کی۔ فَحَشَرَ، پس اس نے جمع کیا جادوگروں کو۔ فَنَادَىٰ، پس اس نے پکارا، یعنی میدان میں آ کر لڑکارا۔ فَقَالَ، پس کہا لوگوں سے، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے، نَكَالَ الْآخِرَةِ، آخرت کی سزا میں، وَالْأُولَىٰ، اور دنیا کی سزا میں، کہ بحر کلزم میں ڈبویا۔ ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں عبرت ہے کہ سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہے۔ لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرا، ڈرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔